ویسے تو ابھی تک جو ہے نا میرے سے پہلے کئی آ گئے الحمدللہ، قابل عبد الخالق بھائی اور ہمارے ساتھیاں ماشاءاللہ کئی الگ الگ موضوع پہ بات کیے، پورنوگرافی کے ایڈکشن پہ، اسی طرح کئی چیزوں پہ بات کریں. لیکن میں جو ہے نا ایک ایسی بات پر، ایک ایسی ٹاپک پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو ان سب کا جو ہے نا کور ہے. یہ نہیں رہا تو یہ سب ہو رہا. اوکے، مسئلے کا حل مار دھاڑ نہیں ہے. بالکل صحیح. بوڑھے لوگوں کے لیے جو ہے نا اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے این جی اوز ہے جو بوڑھے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. نوجوانوں کے لیے کرنے سے بتاؤ آپ، بہت کم ہے. حالانکہ سب ریڑھ کی ہڈی ہے یہ. بالکل. وہ بولے تھے کہ آپ کے دوستوں کو اگر آج آپ ملاقات کرائیں گے تو میں آپ کا مستقبل بتا دے سکتا ہوں کہ کیسے ہونے والے ہیں آپ. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نوجوان شو. اور آج ہم الحمدللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہیں، اور یہ گیسٹ کو کافی دنوں سے بلایا جا رہا تھا. بہت بزی شخصیت ہے اور بہت جوشیلے اور بہت ماشاءاللہ ایکٹیو سرگرم سلطان العلوم سے یہ لاء پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. 19-20 ایئرس کے نوجوان نمبر پیٹ کے رہنے والے جو فی الحال ٹولی چوکی میں رہ رہے ہیں. عبد الماجد ان کا نام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ پورا شو دیکھیے، نوجوان شو آج کا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو انرجی ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ون آف دی انرجیٹک بوائز وی ہیو عبد الماجد. اور عبد الماجد خیر زیادہ تعریف دوسری نہیں کرا میں، نارمل تھا. استغفر اللہ جی. اور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے. آپ کیسے ہیں؟ فائنلی آپ گٹ گئے، پکڑے گئے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور خیریت سے؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں نوجوان شو ماشاءاللہ، جو الگ الگ ٹاپکس پہ ہمارے نوجوان آ رہے ہیں یہاں پر اور ڈسکس کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ تو خیر لاء پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ کو آڈینس کو بتاتے چلو ماشاءاللہ یہ 19-20 ایئرس کے رہتے ہوئے بھی کافی دعوت کے کام سے ہٹ کے جو آج ضرورت ہے نوجوانوں کو وہ ہے کاؤنسلنگ وغیرہ کی. یہ خود کاؤنسلنگ وغیرہ دیتے. دیکھیں 19-20 ایئرس صرف ایج ہے لیکن ماشاءاللہ کاؤنسلنگ دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین. تو آج آپ جو ہے کیا ٹاپک پہ ہمارے آڈینس کو، نوجوانوں کو آپ کیا چیز پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے؟ اصل دیکھیے کاظم بھائی، میں جو ہے نا یہ بات کرنا چاہوں گا. ویسے تو ابھی تک جو ہے نا میرے سے پہلے کئی آ گئے الحمدللہ، قابل عبد الخالق بھائی اور ہمارے ساتھیاں ماشاءاللہ کئی الگ الگ موضوع پہ بات کیے، پورنوگرافی کے ایڈکشن پہ، اسی طرح کئی چیزوں پہ بات کریں. لیکن میں جو ہے نا ایک ایسی بات پر، ایک ایسی ٹاپک پر روشنی ڈالنا چاہوں گا جو ان سب کا جو ہے نا کور ہے. یہ نہیں رہا تو یہ سب ہو رہا. اوکے. نوجوانوں میں پورنوگرافی کا فتنہ کھا گیا آج پوری انسانیت کو. بالکل. اگر اس سے بچے ہوا ہے کوئی تو وہ اللہ کا ولی ہے، اس سے دعا کرا لینا اپنے حق میں. لیکن اگر اس میں کوئی پڑھنا ہی نہیں یا اسے نکلنا چاہ رہے ہیں تو زندگی میں کاظم بھائی وہ ہے پرپس ہونا، کہ کیوں جی رہے ہیں، کیا مقصد ہے زندگی میں آخر. یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. اگر اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی بھی زندگی میں آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہ رہے ہیں تو زندگی میں پرپس. اور آج جو ہمارا یوتھ ایج ہے، جنریشن زی ہے، ان کے اندر جو ہے نا نہیں کے برابر ہے پرپس. رائٹ. میں جو دیکھ رہا ہوں صحیح، بہت زیادہ. کیونکہ پرپس یہ نہیں ہے کہ کالج میں ایڈمیشن لے لیے، انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیے، بس اس سے بڑھ کے اور کیا پرپس ہونا. پرپس وہ ہے جو آپ کو دوسری غلط ایکٹیویٹیز میں آپ کو انوالو کر ہی نہیں سکتے آپ اپنے آپ کو. اگر آپ کی زندگی میں مقصد ہے، آپ اپنے آپ کو ویژنری بنا کے رکھے ہوئے، آپ کے کل کیا کرنا ہے آپ کے اس میں طے ہے پہلے سے، تو آپ اپنے آپ کو بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. تو نوجوانوں کے اندر جو ہے نا پرپس کی بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سب یہ فتنے تو جو ہے نا اس میں انوالو ہو جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وقت کی بربادی جو اس وقت ہو رہی، یہ پرپس نہیں ہونے کی وجہ سے ہو رہی. آپ دیکھیے آپریشن کارڈن بول کے شروع ہوا حیدرآباد کے اندر اس وقت. اچھا. پولیس رات میں بچوں کو مار کے نکال رہی ہے. مشن چبوترے کے ایسا ہی ہے. رات کا ہے، راتوں میں بچوں کو بھگا رہی، مار رہی. جی. تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ بچے راتوں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا کیا ہے، کاز کیا ہے؟ بس ایسی پرپس نہیں ہے زندگی میں. کل کیا کرنا ہے صبح نہیں معلوم ان کو بیچاروں کو، اس لیے رات گزارا نا. اگر صبح میں جانا رہا تو کیوں بیٹھیں گا رات میں، انہیں جلدی سو جاتا. تو زندگی میں پرپس جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیے پرپس نہیں ہونے کا یہ ایک زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، جس کی وجہ سے کرائم ریٹ زیادہ بڑھ جاتا سوسائٹی کے اندر. آپ دیکھیے کرائم جو ہوتا نا اس وقت جو ہے نا عروج پہ ہے. اگر ہم حیدرآباد کی اگر آپ بات کریں، کرائم کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو
پاورٹی کی وجہ سے ہوتا, انمپلائمنٹ کی وجہ سے, خالی بیٹھے بیٹھے, ایمٹی مائنڈ از ڈیولس ورک شاپ, جی عربی میں بھی کہتے ہیں. جی جی بالکل. تو خالی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا ہو جاتا, انمپلائمنٹ کی وجہ سے کرائم بڑھتا, بالکل بڑھتا نا. اور دوسرا پرپس نہیں ہونے کی وجہ سے بڑھتا. اور آپ دیکھیے ہم پرپس کی بات کر رہے ہیں, سب چیزیں اسی سے لنکڈ ہے. رائٹ. اور مسلمان کے پاس سب سے اللہ تعالیٰ دے دیا پہلے پرپس کیا ہونا ہے. ایگزیکٹلی میں وہی پوچھنے والا تھا, مسلمانوں کے واسطے پہلے ہی بول دیا. صحیح بات. ہم جو ہے وہاں منزل ہماری طے ہے, وہاں تک جانے کے واسطے الگ الگ فیلڈ کے ذریعے جائیں گے. خالد بن ولید جنگ لڑ کے گئے, ابو ہریرہ حدیثوں کے ذریعے گئے. صحیح ہے. لیکن دونوں کا پرپس تھا اللہ کو راضی کرنا. سبحان اللہ. ویری گڈ. سمجھ رہے ہیں آپ. صحیح. بالکل. تو مسلمان کو تو اس میں تو پکا, ہم تو اور زیادہ اس میں ہمارے لیے اور واضح ہے راستہ. صحیح. پرپس اللہ بتا دیا, اللہ کو راضی کرنا ہے. بالکل. تو لہٰذا کرائم ریٹ جو ہے نا جو بڑھ رہا ہے اس وقت سوسائٹی میں, اور قتل و غارت گری حیدرآباد کے اندر بڑی عروج پہ ہے. ہر تھوڑے دن میں قتل ہوتے جا رہا. بالکل. اور آپ دیکھیں گے اگر کوئی بھی کرائم جو ہو رہا, مثال کے طور پہ اگر ہم مرڈر کی بات کریں, پرپس سے ہٹ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو کرائم پہ اگر ہم اسپیسیفک روشنی ڈالیں تو مرڈر اگر ہو رہا, کاظم بھائی مرڈر ہونے کا ایک ریزن کیا ہے معلوم؟ انسان یہ سمجھتا کہ اس کا حل بس مرڈریج کرنا ہے. اچھا. آپ اگر کیوں ہو رہا مرڈر آخر, ایک اس کے اوپر ذرا تھوڑی دیر سوچیں. اگر تو مرڈر کرنے والا یہ سوچ رہا ہے یہ کمینہ ہے, اس سے میری پرانی دشمنی ہے, اب اس کو قتل ہی کرنا میرے لیے ایک آپشن ہے. آپشن نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ لاسٹ آپشن, یہ لاسٹ آپشن سمجھ رہا ہوں, تب جا کے قتل کر رہا. اب اس میں اہم رول ہمارا بھی ہے, آپ جیسے لوگوں کا ہے, جو نوجوان بچوں کا ہاتھ تھام کے ان کو پکڑ کے سمجھانا کہ بھائی قتل ہر مسئلے کا حل مار دھاڑ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ پروفیشنل لوگوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ عزت دار لوگوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ طاقتور لوگوں کا طریقہ بھی نہیں ہے. بالکل. سبحان اللہ. ویری گڈ. طاقتور مار دھاڑ مار کر سمجھانا کسی کو. تو جو ہے اگر یہ بچوں کے دماغ میں آج یہ بیٹھی ہوئی ہے بات کہ مرڈر کر دینا یہ حل ہے. چوری کر رہا اگر کوئی, کرائم ہے چوری بھی بڑا. بالکل. تو کیا ہے چوری کا مطلب, انہیں یہ سمجھ رہا کہ میرے کنے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, بس کھانا ہے تو چوری کر کے. اچھا, انہیں محنت کا چھوڑ دیا, جاب کا چھوڑ دیا, دماغ میں کچھ بھی نہیں. دماغ میں نہیں, اس کے دماغ میں ہے کہ چوری کرے تو میرا معاملہ حل ہو جاتا. فائنل وہ بنے ہوا ہے اس کے, اس میں چوری سے چھو سکتا میرا کچھ. یعنی گناہ اور کرائم کو یہ لاسٹ آپشن, یعنی وہی آپشن لاسٹ نہیں بول سکتے کیونکہ انہیں پورے آپشنز تو چیک نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے نا تو اس کا ایک پرائمری مقصد یہ رہتا کہ انصاف ملنا تو ہے, لیکن انصاف کے ساتھ ساتھ وہ جرم ہونا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ. رائٹ. اسی لیے اس وقت جو ہے نا نوجوانوں کے لیے پرپس نہیں ہونے کی وجہ, ہم ان کی کاؤنسلنگ صحیح نہیں کریں, ان کی اپبرنگنگ صحیح نہیں ہوئی. آپ دیکھو چھوٹے بچوں کے اوپر بڑی توجہ دی گئی, بڑا کیئر کیا جاتا, ارے بھائی معصوم, ہاں, مگر بہت زیادہ ہی پیمپر کر کے وہاں بھی بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اور بوڑھے لوگوں کے لیے جو ہے نا اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں, اور بہت سارے این جی اوز ہے جو بوڑھے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, نوجوانوں کے لیے کرنے سے بتاؤ آپ. حالانکہ سب ریڑھ کی ہڈی ہے یہ, ان کو اگر بدل گئے تو پورا ختم ہو گیا. پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا جو قول ہے کہ اگر سوسائٹی کو ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں, بم بارود کوئی ایسی جو ہے نا ضرورت نہیں ہے, آپ عورت کو عام کر دو وہاں پہ, فحش اور نشہ عام کر دو, نوجوان نسل ختم ہو جاتی. اور کئی نشے ایسے ہیں کاظم بھائی, آنیسٹلی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, کئی ڈرگز ہیں ایسے جو لینے کے بعد صرف اس کو آس پاس اپنی نیکڈ عورتیں نظر آتی. جی سمجھ رہے ہیں. تو پرپز یہ ایک بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے کہ ہم نوجوان بچوں کے لیے کاؤنسلنگ کرنا کہ ان کا پرپز کیا ہے, سمجھانا ان کو, ان کے اندر کی صلاحیت کیا ہے, سمجھ میں آنا بچوں کو. لیکن اب اس کے لیے جو ہے پہلے ہم پھر سے واپس جائیں گے پرپس کے لیے. تو پرپس تو اللہ تعالیٰ بتا دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ عبادت کے لیے پیدا کرے. اب یہ جو نارمل نوجوان ہیں جو بالکل بھی دین سے دور ہیں, خطبے نہیں سنتے, مسجد نہیں آتے, کچھ بھی نہیں, اب ان کو جا کے اب یہ ویڈیو ہمارا نہیں دیکھتے. آئی ڈونٹ تھنک لاٹ آف دوز گائز موسٹ پروبیبلی نہیں دیکھتے. اگر دیکھیں گے تو ہماری تو آپ لوگوں کے لیے دل سے جو ہے دعائیں ہیں اور کوششیں ہیں, لیکن اب ان تک پہنچ کے پرپس, کرائم تو بعد میں ہے, پرپس بتائیں گے تو کرائم رکیں گا. تو یہ کیسا, اب نوجوانوں تک بیسیکلی آپ کا جو سوال ہے کہ نوجوانوں تک ریچ کیسا کرنا. ہاں, پرپس بتانے فرسٹ. جی, اب ٹھیک ہے, وہ پرپس کے لیے ہو یا پھر کوئی ان کی کاؤنسلنگ کے لیے, ان تک ریچ کیسا کرنا ہے. وہ لوگ مسجدوں میں نہیں آتے, بالکل, اور مسجد کے لوگ ان کے پاس نہیں جاتے. اب ہم کو کرنے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا, جو آدمی جو فن میں ماہر تھا اسی سے وہ کام لیے. اب یہ نوجوان بچوں تک ریچ کرنے کے لیے آپ اور میں, ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے سب سے زرخیز زمین اگر کوئی ہے تو وہ کالجز ہے. بالکل صحیح. اور چبوترے ہے. ہاں, میں یہ بولنے والا تھا. چلو وہ تو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, جو دوسرے بھائی ہیں ہمارے چبوترے والے بھائی ہے, اینڈ وی لو دیم for what they are, for not for what they are, because for what they have
born with یعنی اسلام سے ماشاءاللہ وہ ہے. کیونکہ اب جو حالت میں اب آپ کوئی بول سکتا ہے بھائی انہوں بول رہے ہیں ان کو چاہتے انہیں تو کرمنل ہے, ہم اس کے کرائم کو نہیں محبت کریں, اس کے بھائی چارہ ہے بھائی ہمارا, اس کے لیے ہم اس سے محبت کریں, تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے. چبوتروں پہ بھی جانا, جی تو جانا پڑے گا نا, مگر بالکل جانا ہے. اب آپ دیکھیے, میں ریسنٹلی میں بتا رہا ہوں, فجر کی نماز سے پہلے میں میرے ایریا میں نکلا تھا ایک بار, ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پرانی بات ہے. بچے ہیں آس پاس, ان کی عمر جو ہے آپ سن کے بڑا افسوس کریں گے کاظم بھائی, لیکن میں جا رہا تھا تو بہرحال رکا ایک جگہ, بچے جو ہے نا نوجوان بچوں کا گروپ جمع ہوا ہے. تو میں بولا کیا ہے بھائی آخر کیا چل رہا, تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے کسی کی. تو میں بولا اچھا کس کی ہے برتھ ڈے, تو ہمارے ایک دوست کی ہے. میں بولا آپ لوگوں میں سب سے بڑی ایج کا کون ہے, تو وہ سب سے بڑی ایج والا 15 سال کا بچہ ہے اس میں, اور پیچھے ان کے کیا بولیں گے ٹرانسجینڈرز ہے. نہیں یار, میں یہ طاقتور مخلوق یہاں کیا کر رہی, پوچھا بچوں سے تو نہیں مول صاحب وہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے. آپ دیکھو کیا ہو رہا آخر, تھوڑا کھل کے ٹرانسجینڈر کو بولو ہجڑا کھڑا, کیونکہ ہجڑا نہیں تھا, ہجڑے تھے, پورا گروپ خرید کے لائے بچے. استغفر اللہ, اللہم احفظنا. ٹھیک ہے, اللہ حیدرآباد کی بات کرو. جی 15 سال عمر ہے بچوں کی, بالکل دودھ کے دانت بھی نہیں چڑھے ابھی 15 سال والے تو صحیح سے. تو اب یہ بچوں کے لیے اب ہم کیا کریں گے, اللہ مسجد کو نہیں آ سکتے کیا, اللہ نہیں آنا چاہ رہے ہیں, تو اب ہم کیا کرنا ان کو, اب گالیاں دیں گے بیٹھ کے, نہیں ہم ان تک ریچ نہیں کر سکے. یہ ہماری ہے غفلت, ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہم ان تک صحیح معنوں میں ریچ نہیں کر سکے. دیکھیے کاظم بھائی, بچے جو ہوتے نا, وہاں پہ جو بچے تھے نا, وہاں میں اس بات کی جو ہے نا آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں, کوئی بھی بچہ ہر ایک کے اندر جذبہ رہتا زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کا, لیکن ان کو یہ آڑے تڑے رستے مل جاتے اور الگ ٹریک پہ چلے جاتے بچے, گائیڈنس نہیں رہتا. اور سمجھ رہے ہیں, ہر بچہ تو نہیں بولوں گا, لیکن موسٹ آف دا یوتھ یہ چاہیں گا کہ ہم آؤٹ آف دی کراؤڈ رہنا, کراؤڈ کا حصہ نہیں رہنا ہے, کراؤڈ کے آؤٹ آف دی کراؤڈ بننا ہے ہم کو, یہ تقریباً لوگ چاہیں گے. لیکن اب اس کا طریقہ الگ چن لیتے بچے. صحیح, ان کو سمجھانے والے کون ہیں, ہم ان تک صحیح معنوں میں نہ ہمارے پاس کریئر گائیڈنس ہوتا. اب ہم کو چاہیے کہ ان تک صحیح معنوں میں جو ہے نا ریچ کرنا, ہر اعتبار سے. چبوتروں پہ جا کے بیٹھ کے سمجھانا پڑا تو سمجھانا ہے, کوئی اس میں جو ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کے سمجھانا پڑا تو سمجھانا ہے, کالجز میں جانا ہے, ہر جگہ سمجھانا ہے جا کے. اچھا, یہ جو کرائم کی بات کریں, پرپس کا اپن جا کے ایسا سمجھانا کوششیں کرنا کالجز وغیرہ, الحمدللہ. تو کرائم کا جو ہے, کرائم اب دیکھو آپ, اچھا یہ جو نوجوان جا کے کرائم کرتے, جو مرڈر کرتے, اس میں بھی کئی ڈرگس لے کے جا کے مارتے, سارے کے سارے ویسی مارتے, بلکہ سارے کے سارے. تو اب ڈرگس نشے کی حالت میں اس کو معلوم ہی نہیں, انہیں پہلوان کو بھی مارتا, دبلا بچہ کاٹ دے رہے ہیں جیسا کہ کیا ہے مرغی کاٹے ایسا کاٹ دے رہے ہیں لٹا کے, تو یہ ہوش میں نہیں کر رہا. تو اگین انہیں ایک کرائم کرنے, ایک حرام, ایک گناہ کرنے کے لیے اور ایک گناہ کر کے آ رہا, تو یہ پوری چین بن رہی. اللہ اکبر. اچھا, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خیر نہیں معلوم قتل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جیسا فرما رہے ہیں کہ جو شخص ناحق کے قتل کرتا کسی مسلمان کا, انہیں ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اللہ, اور ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے بولے تو, ارریسپیکٹو آف ریلیجن ہے. یہاں پر ایسا نہیں کہ آپ کس کو بھی مار دو, نان مسلم ہے مار دو, ہندو ہے مار دو, مسلم کرسچن, نہیں, آپ نہیں مار نہیں سکتے بھائی کس کو بھی. آپ جانور کو بھی نہیں مار سکتے بنا اس کے, جب تک کہ آپ کو کھانے کا نہیں ہے. کھیل کو شوق کو مارنا نہیں ہے, ایز اے ہابی آپ جو نا شکار منع ہے اسلام میں. تو یہ بچوں کو جو ہے, اچھا اس میں پیرنٹنگ کا بھی بڑا آئی وڈ سے بہت زیادہ ہے. اصل دیکھیے کاظم میں, جیسا کہ میں بولا بیچ میں کہ نوجوانوں کے اوپر نہیں فوکس کیا گیا, چھوٹے بچوں پہ غلط طریقے سے کیا گیا, اصل جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کیا گیا, اور بوڑھے لوگوں کے اوپر نظر رکھی گئی, مطلب ایک دم ان کے کیئر کرا. اولڈ ایج ہوم ہے, NGOs ہے, کئی ہے ان کے اوپر فوکس کرنے والے. لیکن یہ جو نوجوان ہے نا, یہ خراب ہوتا ایک دم نہیں ہوتا, یہ ایک پروسیس کے ساتھ ہوتا. ویری گڈ, بہت صحیح پوائنٹ. ایک دم صبح اٹھتے جا کے انہیں مرڈر کرنا نہیں چاہیے, نہیں چاہتا نا ڈرگس لیتا, 100% ایسی ہے. شروعات کوئی بھی ڈرگس لینے والا سگریٹ سے شروع کرا ہے, بالکل, اور وہ سگریٹ پیاسو ہے 13-14 سال کی عمر میں, 12 سال کی عمر میں. سویٹی شوپیاری آتی تھی, ابھی آ رہی, وہاں سے انہیں گٹکے تک پہنچتا سویٹی, پھر تھوڑا ذرا ہائی گریڈ ہوتا. جی. تو بہرحال اس کی جو شروعات ہے, یہ پیرنٹس اس کے, میں 100% ذمہ دار نہیں بولوں گا. دیکھیے کاظم بھائی, اگر کوئی گالی دے رہا نا, بہت چھوٹا بچہ, تو بچے کو سمجھائیں گے, لیکن وہ بچہ اماں باوا کی وجہ سے, تربیت کی وجہ سے, اس کے جو انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا ایسا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. گالی گلوچ اگر کوئی کر دے رہا بچہ, انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو رہا, اس میں اس کا زیادہ بڑا رول نہیں ہے. لیکن بچے کو تو معلوم ہی نہیں معلوم ہے بیچارہ. کئی وقت ایسا ہوتا, توتلاتے ہوئے گالی دیا تو سب بلا کے بولتے ارے ذرا گالی دے کے, سب وہ جو بڑے ہیں ہنستے, اور وہی بڑے ایک 10 سال کے بعد وہی گالی پہ مارتے اس کو. صحیح ہے. اب دیکھو آپ,
بچے کا بہرحال اب چھوٹا بچہ اگر کوئی غلطی کرا تو اس کے بڑے ذمہ دار ہیں آپ بتا سکتے ہیں, لیکن جب بڑا اگر میں کر رہا ہوں 20 سال کا اگر کوئی بچہ کر رہا تو بھائی تمہارے پاس تو سینس تھا, آپ پیرنٹس پہ نہیں بلیم کر دے سکتے, نہیں کر سکتے, آپ کے پاس حق اور باطل کی تمیز تھی. صحیح ہے بالکل. اب پوری اب انہیں بڈھا ہو کے بھی اگر کوئی غلطی کریں گا کافی حد تک اس کا جو ہے پیرنٹس کے اوپر جاتا ہے, ایک ہے اس میں, لیکن مکمل تو نہیں ہے. بالکل, آپ کو 2 راستے بتا دیے گئے, اب آپ کون سا چننا ہے چنو. اچھا, یہ جو نوجوانوں کے ساتھ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کے پاس زیادہ تر کون سے کیسز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے؟ میں کرتا ہوں جس کی پورنوگرافی کی. اوکے, جو بچے اس میں ایڈکٹ ہیں نا کاظم بھائی, بس اللہ رحم کرے. آمین. جس طرح سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ حالت اس وقت کنڈیشن ہے, تباہ ہو گئی بس قوم, اور اس میں سے نکلنا بولے تو کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں بچوں کی حالت جب وہ لوگ سناتے اپنے جو کنڈیشن آ کے بتاتے, میں خود بھی میرے اندر ایسا آ جاتا. اب کاؤنسلنگ میں کیا رہتا, ہم جو ہے نا اس کو ہمارے پاس ایک ہوپ سے آتا, امید سے آتا انہیں, ہم اگر لڑکھڑا گئے تو جو ہے انہیں پہلے جو وہ رہتا, تو اپنے کو بہت مضبوط رکھنا پڑتا اس کو. بعض وقت تو ایسا ہوتا کہ اس کا کنڈیشن دیکھ کے ایسا دکھتا, ارے کیا تیرا ہوں گا, تباہ ہو گئے بس. اچھا, پورنوگرافی کا اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. سب سے بڑا جو آج کے دور میں بھی دیکھتا ہوں کاؤنسلنگ کے جو آتی ہے, وہ نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈپریشن. اچھا, ڈپریشن کا وہ لیول آ رہا کہ وہ لوگ کو اپنی فیملی سے نفرت سٹارٹ ہو جا رہی ہے. جی, اور ایک شخص میرے کو بولا, میرے کو نعوذ باللہ من ذالک, میرے کو اللہ سے نفرت ہے. یہ میرے کو الفاظ میں کسی اور سے سنیں گے, میرے کو پرسنلی بولا, اللہ حفاظت ہونا. جی, سیوسائڈل تھاٹس. جی, تو اب یہ پورنوگرافی کا تو ایسا مسئلہ ہے کاؤنسلنگ, آپ یعنی اس آپ جیسا بولے نا, سم ٹائمس ایسا دیتا ہے کہ واقعہ کیا کیسا نکلیں گا. تو یہ یعنی اچھا, پھر وہ بچے آپ کے پاس کاؤنسلنگ پہ آتے تو آپ یہ بولیے کہ آپ یعنی وہ کیسا یعنی آپ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں, پھر کیسا آپ سے آ کے مل لیتے ہیں, یعنی یا پھر وہ ایج ہے بول کے ایک تھوڑا سا. اصل میں جو ہے نا گیدرنگس میں ہر جگہ جو ہے نا یہ موضوع پہ کھل کے بات کرتا ہوں, کیونکہ جب بچے جو ہے چھچورے پنے میں مذاق کرتے, ایک غلط لوگوں کا نام لے کے, یہ پورنوگرافی کے اور گندی گندی عورتوں کو لے کے مذاق کرتے, گندے میمز شیئر کرتے, تو بھائی ہم تو ان کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے نا میں جب کالج کے ہی بچوں کے الحمدللہ اب تک کئی آئے, تو وہ موقعوں پہ جو ہے نا گیدرنگس میں کھل کے یہ ٹاپک پہ بات کرنا ضروری ہے اس وقت. جمعوں کے خطبے میں اس کے بارے میں بولنا ضروری ہے اس وقت. اب اور کب تک خاموش بیٹھیں گے کاظم بھائی؟ نہیں, یہ بیماری دیمک ہے, یہ آلریڈی لگ چکی ہے. جیسا آپ کووڈ کے بارے میں آپ خاموش بیٹھتے جائیں گے, یہ بولے تو بات کرے تو آپ کو جو ہے نا اس سے کیسا بچنا, پریکاشنس وغیرہ آتے, آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ جیسا بولے. آئی فلی ایگری ود یو کہ میجورٹی if not all majority of the youngsters at least they have porn جو ہے at least once in a lifetime تو بہت کم ہی بولتے رہا ہوں, once in a year تو یعنی بھائی کامن ہو گیا یار. یعنی اٹس لائک کچھ بھی نہیں, چنا بٹانا ہے پون دیکھنا, پون چنا بٹانا ہے. اب ڈرگس, حیدرآباد میں ڈرگس بہت بوم پہ جا رہا ڈرگس کا, تو ڈرگس کے بارے میں آپ اچھا ڈرگس کے کیسز بھی آتے کبھی؟ ڈرگس کے جو ہے اصل میں دیکھتا ہوں, مگر کیا ہے کاظم بھائی, ڈرگس ہو یا پھر بیسک اس کا سگریٹ کے جو ایڈکشن رہتا, اس کے بہت کم دیکھا میں کیسز, یعنی سالو ہوتے بچے آتے, کیونکہ اس کا جو مین رہتا نا کور, پورنوگرافی تنہائی میں ہوتی. رائٹ, یہ سگریٹ, یہ ڈرگز, یہ سب یہ گیدرنگ میں ہے, یہ سب وہ گروپ نہیں ملا تو نہیں ملتا, یہ دوستوں کا اثر ہو سکتا ہے. ہاں, میں جو ہے نا اگر آپ بولیں گے ایک میسج اگر نوجوانوں کو دے سکتے تو میں بچوں کو یہی بولوں گا, چھوٹے بہت چھوٹے بچے بھی ہیں, سب لوگ اگر سن رہے ہیں ہر ایج گروپ کے, تو ایک تو اپنی صحبت اچھی رکھو. جی, بہت میٹر کرتی 100%. صرف اور صرف میرے کو تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی صحبت آپ کو جو ہے نا لے کے چلے جاتی جنت میں. انسان اپنے دوست کے دین پہ, حدیث ہے واضح. اللہ اکبر. ہمارے ایک جو ہے نا ایک وکیل صاحب تھے بیچارے, انہوں بولے تھے کہ آپ کے دوستوں کو اگر آج آپ ملاقات کرائیں گے تو میں آپ کا مستقبل بتا دے سکتا ہوں کہ کیسے ہونے والے ہیں آپ. سبحان اللہ. تو دوست بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اور دوسری جو میں نصیحت کروں گا, نصیحت بول رہا ہوں آل دو میں جو ہے نا اس کے قابل نہیں ہوں, لیکن ایک ریالٹی ہے کاظم بھائی, مشورہ صحیح لوگوں سے لیو. اچھا, یہ میں جو پورنوگرافی کے جو بچے آتے نا, جس کے ایڈکٹ جو ہے, اور کاؤنسلنگ جب ان کی کرتے تو لوگوں کی جو ہے نا جب شروعات ہوتی, جب یہ اس میں آتے پڑھتے ہیں 5th 6th کلاس میں ہوتے ہیں, 5th 6th کلاس, 10-11 سال کی عمر رہتی. بالکل صحیح. اور کون ڈالا عادت, دوستوں کے ذریعے آئی اوبویسلی. بالکل, کلاس میں اب وہ ماحول بنا اور آئی, اس کا ڈسکشن کس سے کرے, پھر آپ مشورہ کس سے لیے, کیا ہے یہ کیا ہے. سب دوستوں میں چھچورے پنے میں نکل گئی زندگی پوری. 18 سال 19 سال آج عمر ہو گئی, 20 سال ہو گئی, کسی کی 25 سال ہے, 27 سال ہے, اور آ کے جو ہے نا کتنے سال گزار دیا سوچو. اب 17 سال اگر کوئی پورنوگرافی میں ڈوبے ہوا رہا, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ پورنوگرافی, پورنوگرافی کے ساتھ ساتھ ماسٹربیشن لگا ہوا ہے, اس کی ہیلتھ کولیپس ہو رہی ہے, اس کی آخرت جاری, سب کچھ چلے جا رہا ہے اس کا. اور کئی ایسے بھی ہے جو بڑے ماشاء اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے, بڑی خاص ان کے لیے دعا کریں آپ بھی, کہ جو دیندار ہے, دیندار ان دا سینس کہ ماشاء اللہ دین سے انڈلج ہے, تڑپ ہے ان کے اندر, لیکن یہ عادت نہیں چھوٹ رہی.
میجورٹی کیسز میرے پاس وہی ہے. ایون میرے پاس بھی ایسے ہے کہ یعنی میں یہ نہیں بولوں گا کہ دیکھو یہ ایک ان کے لیے ایک آزمائش ہے, گناہ ہے, یعنی دے آر اسٹل فائٹنگ. میں ان کو بریو بولوں گا. میں ایسے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں جو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کر کے آ کے اپنے پاس کاؤنسلنگ کے پاس آ رہے ہیں, کیونکہ بھائی ان کو چاہت ہے نکلنے کی نا, انہیں کنٹینیو کر سکتا, انہیں نکلنا چاہ رہا, ہی از فائٹنگ ود ہز اون سیلف, نفس سے لڑ رہا اور آ کے بھائی اب بولا آپ میں جو ہے کوئی غلط کام کرا, اب ایک میں آ کے بولنا بولے تو میری عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہے بولتے ہیں حیدرآباد میں. اب میں آ کے عبد المجید یارو میں تھوڑا گناہ کرا نکلنا ہے, بھائی اس کے لیے بہت ایمان کا ہائی لیول ہونا, گٹس ہونا پڑتا, بلکہ میں ایمان کا ہائی لیول, کیونکہ نہیں اللہ کے لیے رضا کے لیے چھوڑنا چاہ رہا. تو ایسے بچوں کو ہم تو بہت موٹیویٹ کریں گے اور دوسرے بچوں کو کانفیڈنس دلائیں گے کہ بھائی آپ لوگ آؤ, صرف عبد المجید کاظم نہیں. اور بھائی ہمارے آڈینس دیکھ رہے ہیں تو ان کا ایک چینل بھی ہے اسلامک ریفلیکشنز, سوری میں شروع میں نہیں بولا, وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, ان سے بھی پرسنلی مل سکتے ہیں. ہم تو فری کاؤنسلنگ دیتے ویسے, اور یہ آپ بھی فری دیتے نہیں بولنا پڑتا, کیونکہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کاؤنسلنگ کے بہت پیسے ہوتے ہیں. اور تو اب آپ جو ہے نوجوانوں کو, یہ تو ہو گیا پرپس نہیں ہے, کرائم ہو گیا, پورنوگرافی ہو گیا, اور بس زندگی گزر رہی. اب ہم وداؤٹ بلیمنگ اینی ون, وداؤٹ بلیمنگ پیرنٹس اور سب, اب انڈیویجول ہے بھائی, میں 18 سال کا ہو گیا, بالغ ہو گیا, ووٹ ڈال سکتا ہوں. اب میں اماں ابا ایسا کرے وہ سب ہونے والا نہیں ہے بھائی. میرے کو آ کے نہیں بولے, میرے واسطے کوئی خاص میسنجر نہیں آیا, نہیں, سب معلوم ہے اذان ہو رہی جانا ہے. اب اس کے باوجود اب آپ بول رہے ہیں جانا چبوترے پہ, تو اب دیکھو میں آپ میرے پاس آئے, میرے کو نہیں آنا ہے بھائی, آپ بول کے چلے آتے ہیں. تو آپ کے حساب سے نوجوانوں کے ساتھ کیا کچھ حلال ایکٹیویٹیز میں ان کو رکھا جائے, کچھ اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں. آپ کالج میں, کیونکہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کالج سلطان العلوم میں پڑھ رہے ہیں, جی تو وہ بولیے آپ. دیکھیے, اگر جو فیلڈ کی طرف ہے, فیلڈس آف انٹرسٹ کے حساب سے اس کو جو ہے نا لے کے آنا ہے. اچھا, جو پرٹیکولر انڈیویجول کی, جو جس کو جو چیز کی جو شوق ہے, ہر ایک کا الگ الگ رہتا مزاج. ہاں بالکل, ہم جو ہے ہر ایک کے ساتھ ایک پین برش لے کے سب کو فٹ بال نہیں کھلا سکتے, ایک پین برش لے کے سب کو نہیں مار دے سکتے. بالکل صحیح. اب جو ہے سامنے والے کے حساب سے بات کرنا ہے. اچھا, اس تک اپروچ بھی اس کے حساب سے, اس کا لیول, اس کی فریکوینسی, سب چیزیں دیکھ کے اس کے حساب سے جو ہے نا بات کرنا ہے, اور اس طرح سے جو ہے نا فریکوینسی کاؤنسلنگ اس کی ویسی کرنا ہے. اچھا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہی حکمت ہے اصل. رائٹ, صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا, یہی تو اصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تو تھا. بالکل. تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسا کہ آپ ابھی بتائے کہ ٹرپس پہ لے کے جانا کرنا, یہ بڑی شدید ضرورت ہے اس وقت کی. تو فارم ہاؤس پہ ہر الگ الگ اسپیکٹ سے کچھ بھی ہو, کھیل کود ان کے انٹرسٹ کا, کرکٹ کس کو پسند ہے کرکٹ کھلاؤ, الگ الگ اعتبار سے. لیکن بعض وقت کاظم بھائی یہ جو ہے نا اثر کرتا, بہت زبردست اس کا جو ہے نا ریزلٹس آئیں گے, لیکن بہت زیادہ جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے جا کے. نہیں وہ تو دیکھو, میں تو ان کو بھیڑ میں نہیں چھوڑ دے سکتے اور فارم ہاؤس میں اتر جاؤ آپ. میں تو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انڈیویجول, آپ 50 لوگوں پہ کام مت کرو. عبد المجید ایک بچے کو پکڑ لو, اس کے پیچھے 6 مہینے لگا دو. یہ بھائی یہاں بیٹھے ہوئے سہیل بھائی ایک کو پکڑو 3 مہینے لگاؤ. دوسروں کو چھوڑ دو. ایک انسان جو ذمہ دار ہے, داڑھی والا ہے, نماز پڑھ رہا, انہیں جی بھائی دینی مسائل مت سکھا, اور فقہی مسائل مت سکھا, اس کو گناہ سے بچنے کے طریقے بتا. ایک کو پکڑ لیا نا, اس کو بار بار فون کر کے پوچھنا پڑتا, اس کو میسج دینا پڑتا, کیا حال ہے آپ کا. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو طریقہ یہی تھا کہ خالد بن ولید کو کتنے مرتبہ دین کی دعوت دیے, اور اللہ کے نبی اس طرح اپروچ کرے خالد بن ولید کو جا کے. دیکھو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم جو ہے نا کسی کے اوپر مسلط ہو جاتے جا کے, ارے یہ کیا کر رہا ہوں, یہاں ساتھ چھوڑ دے, یہ طریقہ نہیں ہے. حالانکہ خالد بن ولید کو اللہ کے نبی وسلم کس طرح اپروچ کرے, جا کے بتائے کہ تمہارے جیسا عقل مند اور ذہین آدمی کیسا اسلام قبول نہیں کر رہا. کیا زبردست تھا, کتنا یعنی ہاں, یہ بہت میں سمجھتا ہوں مارکیٹنگ سیلس کے پوری دنیا کی ایک جگہ رکھ دو, اور یہ ایک بار دس از پرفیکٹ کلوزنگ, ختم خلاص. اور یہ جو 1-on-1 انڈیویجول پہ فوکس کرنے کی آپ جو بولے, جی اصل یہ طریقہ جو ہے نا اللہ کے نبی وسلم صحابہ اور اسلاف کا یہی تھا, جی, کہ جو ایک کمیونٹی کا بڑا ہے اس کے اوپر فوکس کرو. سمجھ رہے ہیں آپ. عمر بن خطاب کے تعلق سے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اکیلے والی بات ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا ضروری ہے, حکمت کے ساتھ صحیح سامنے والے کے فیلڈس آف انٹرسٹ کے حساب سے, اس کے معیار کے حساب سے آپ اس کے اوپر آگے بات کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. کئی لوگوں کو کاظم بھائی جمعہ کے خطبے یہ اثر کیوں نہیں کرتے عام طور پہ, آپ بتاؤ. جو نوجوان طبقہ ہے جو اسکولوں میں پڑھے ہوا ہے, اور پھر ان لوگوں کو اردو بھی صحیح نہیں آتی بھائی, بیان سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو, اردو نہیں آتی بچوں کو آج کل, کیا کریں گے بیچارے. میں کئی جب ہم بیٹھ کے بات کرتے, صحابہ کی ذکر کرتے, خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص کا جنگوں کا ذکر کرتے, کالج میں دیکھا ہوں نوجوانوں میں الحمدللہ کئی بار بچے جو ہے نا یہ بولتے کہ ہم یہ باتیں کبھی سنے ہی نہیں بھائی,
क्या रीजन होगा जो नहीं सुने? अब लोग सुने हुए हैं असल, लेकिन नहीं सुने, नहीं समझ में आता है। जैसा ये रियलिटी है। उर्दू भी हाँ अपनी मदर टंग भी सीखना चाहिए। अच्छा आप जो है यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बातें की। जाते आते कुछ आप अपनी दिल की, यानी वैसे तो आपका चैनल है, आप खुद भी माशाल्लाह काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन एक ये छोटे से प्लेटफॉर्म से आप अपने दिल की जो बात 19-20 ईयर्स के है, आप ये एज ग्रुप वाले या दूसरे नौजवानों को क्या बात बताना चाह रहे हैं? यार ये अल्लाह के लिए कम से कम असल मैं जो है ना, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका जो ग्रुप है, आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर करता। चेंज होने के लिए आपकी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी दो भी लिहाज से, दुनिया भी तबाह होकर रहेंगी अगर आप बट्टेबाज दोस्तों में रहेंगे, गंजटियों में, तो आप बनते वो लोगों में रह के नहीं बदलना भाई, ये नहीं मुश्किल है भैया, नहीं होने वाली बात है, बेकार बात है, हैदराबाद की ज़ुबान में बोले। तो आपको जो है ना अपने आप पे फोकस करो। मैं जो है ना ये बड़ा स्ट्रेस डालूंगा इस बात पे कि अपने आप पे फोकस करो। खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बाद में घर वाले भी, अपने आप पे यार आप अपने आप पे फोकस करो। आने वाले 10 साल बाद, आज अगर कोई 10, 15, 16, 17 साल के है और 15-20 साल बाद ये जो दोस्तां हैं ना आपके साथ रहने वाले नहीं है, ये बचपन से होंगी, यार गार होंगे, लेकिन छोड़ना जरूरी है दोस्ती अगर चेंज होना चाह रहे हैं। काश मैं इसको दोस्त नहीं बनाया होता। बोलेंगे लोग अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको उनमें से मत रखे। अल्लाह से दोस्ती कर लो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो अपने और अच्छे दोस्त वैसे हैं, यानी अल्लाह से दोस्ती तो हट के भी अच्छे दोस्त चुनो, ऐसा नहीं। और माशाल्लाह मैं ये नहीं समझता हूं भाई, देखो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में आपको इतने अच्छे नौजवान दिखेंगे, मसाजिद में, बाहर दाड़ियों पे जॉब्स कर रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिला कोई भी दोस्त मेरे को, ऐसा नहीं है। ढूंढने की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा कि जो आप लोग चाहते हैं ना आपको वैसे ही लोग मिलते हैं। वाह, आप देखो, आप ये देखे होंगे ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में टॉपरों का एक ग्रुप रहता है, अच्छे पढ़ने वाले अलग रहते हैं, वो बैक बेंचर्स अलग रहते हैं, लड़ाकू अलग रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, रोमियोज एक अलग ग्रुप रहता। बिल्कुल। तो जो है ये जो है अब्दुल अजीम मदनी साहब से बताए थे, अच्छा अल्लाह ताला खैर दे शेख, आमीन, कि आप अगर मुखलिस होंगे ना तो अल्लाह ताला दिला देगा। आप जैसा चाहेंगे, आपकी पर्सनालिटी जैसी है वैसी जो आप वो लोगों में जाते हैं, ये ऑब्वियस बात है, आप वहीं पे जो है ना फिट होंगे। सही। अगर कोई बंदे मीठे पानी की मच्छी, मीठे पानी वाइट नहीं, समुद्र की वाली मच्छी, समुद्र खारा पानी होना जी, ढूंढ के इंसान वो कर लेता। सबसे पहले अपनी नियत को अगर आप अच्छे रखेंगे तो ऑब्वियस पूरे रास्ते अल्लाह ताला खोलते जाएगा। और बस अपनी गैदरिंग के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस यही, अगर आप, मैं कई जगहों पे ऐसा देखा, कई लोग मेरे को ये बात बताया करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े शहर के बड़े जो है ना सक्सेसफुल लोग हैं, और ज्यादा एज भी नहीं है लोगों की, बड़ी कम एज में अल्लाह ताला बहुत जगह नवाज दिया, और वो लोग मेरे को बताए और बाकायदा इंटरव्यू में हर जगह बता दिए लोग कि अगर हम वो पूरी गैदरिंग छोड़ दिए होते तो पहले से अचीव कर लेते जो आज है। समझ रहे हैं, जिंदगी का एक हिस्सा हम बर्बाद कर दिए, और कभी खैर वो बर्बाद हुए बल्कि आज कामयाब हुए, ये भी रियलिटी है, लेकिन आप रिग्रेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम जो भी किए। तो जो है गैदरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो और पर्पस जिंदगी में रखो कि क्या करना है, कल की तैयारी। देखो जो कोरिया और कई मुल्क ऐसे हैं जो इस्लाम के दुश्मन है, ज़ाहिर है ये उनके सामने जो बातें आ रही, ये लोग जो है ना आने वाले 150 साल की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। हमारी कल की प्लानिंग नहीं है, संडे था, कल रात में क्या सोचे थे बच्चे, बोलो आप। मेरी जो एज ग्रुप के है, संडे के दिन छुट्टी है, जाना है ग्राउंड को क्रिकेट खेलना है, बस शाम तक खेलते रहना है, नमाज गई, सब गई बर्खास्त। बिल्कुल बिल्कुल, क्या नमाज के लिए भी छुट्टी मिल गई थी संडे के दिन। तो अच्छा, ये प्लानिंग अगर है भी फोकस तो अन इस्लामिक और गुनाहों की तरफ, फिल्म को जाना है, ये करना है, दीन की प्लानिंग वहाँ पे लेक्चर है वहाँ जाएंगे या कुछ अच्छा नहीं है ऐसा। और इवन प्रोडक्टिव, आप दुनियावी एतबार से मैं ये कोर्स ज्वाइन करूँगा, संडे क्लासेस है, कहते भाई अच्छा कमाऊंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनूंगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि अच्छी सोबत रखो और अपना फोकस और पर्पस। जी बिल्कुल, इसके ऊपर जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है। और मेरा ये यकीन है काजिम भाई कि अगर कोई बंदा मुखलिस अल्लाह के लिए, दुनियावी भी, अगर उन्हें दुनिया परस्त भी है लेकिन डुबाने करने वाला नहीं है, यानी उसका मिजाज जो है ना मतलब अच्छा है, सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा है, उन्हें काफ़ी चांसेस है, अगर बंदे में खैर है तो अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा। समझ रहे हैं, नीयत अगर अच्छी है तो उन्हें आके सही जगह पे रुकेगा 100%। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अल्लाह ताला जब जो है सबको इंसान को बनाने लगे तो सबसे जो अच्छा दिल था उन लोगों में से चुने तो अम्बिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं। आज सहाबा के बारे में कुछ नौजवान उठ के कुछ बोलते तो सहाबा को अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने देखा कि तमाम लोगों का दिल देखा कि मेरे प्रॉफिट के कौन दोस्त रहे, तो अल्लाह ताला ने सहाबा के दिलों को देखा, सबसे अच्छे दिल थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनाया।
تو یہاں پہ پھر اگین یہاں کمپینینشپ کی بھی بات آ جا رہی اور اب پھر اچھا دل. میں سمجھتا ہوں آپ یہ کور اور یہ یعنی اس کا مین جو نچوڑ ہے اپنی بات کا وہ جو ہے دل جو ہے نا میرے بھائی, اللہ جو پوائنٹ بولے آپ, انسان کا دل اچھا رہے تو سارے معاملات صحیح ہے. دل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جسم ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے اور جو خراب ہے تو فساد کلو یعنی پورا خراب ہے فساد یعنی وہ ہو جاتا. تو الحمدللہ بارک اللہ فیک, بہت زبردست باتیں تھیں آپ کی اور جزاک اللہ خیر, بہت کم ٹائم میں بہت اچھی باتیں کی. اللہ آپ کو عافیت دے اور آپ کے محنتوں کو قبول کریے. دیکھیے الحمدللہ ہمارے آڈینس آپ دیکھ رہے ہیں کیسے 19-20 ایئرس کے نوجوان یعنی دوسروں کو ایڈوائس دے رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ پورے نوجوان خراب ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے نوجوان پورے دین کے کام کریں, لیکن ایسے کچھ نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ خود ایک چینل بھی اسلامک ریفلیکشنز, اس کا بھی آپ کو لنک دیں گے انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں. دیکھیے الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی صحبت رکھیں. تو ہم آپ کو اگر یہ ویڈیو کہیں سے بھی گھومتے گھومتے آ گئے آپ لوگوں کے پاس میرے بھائی, واللہ آپ پہلے تو اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ کو ایسے محسوس ہو رہا کہ یار میں ہوں کس سے شیئر کروں, بھائی ہیں, ہم ہیں, فری کاؤنسلنگ, کوئی پیسے نہیں, ہم آگے آپ نہیں آ سکتے, آپ ہم کو بلائیے, بھائی آئیں گے, ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, ہوٹل میں بلائے, کہیں بھی بلائے, بیٹھ کے بات کریں گے, آپ کا ہاتھ پکڑیں گے تاکہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے اور آپ کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کر دے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے صرف ہمارا فائدہ ہو, دونوں کا فائدہ ہو, اللہ راضی ہو جائے ہم سے. اور پیرنٹس آپ سے بھی گزارش ہے کہ نوجوانوں کو اچھی گھر میں تربیت دیں اور ایک بانڈ بنا کے رکھیں اور صحبت اچھی رکھیں, فوکس رکھیں, پرپس آپ جو ہے چن لیجئے جو ہے اللہ کی عبادت, اللہ کی رضا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان امت کی جو ہے حفاظت فرمائے ہر قسم کے شر فتنے فساد سے. اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک کہ دوسرے ویڈیوز یوتھ کیئر کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. کنیکٹ اسلام ہمارا اور ایک چینل ہے, اس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز ہیں الحمدللہ. یہ 2 چینلز ہمارے یوتھ کیئر کے ہی ہیں, وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور یہ بھائی کا اسلامک ریفلیکشنز چینل ہے, اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.